تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ موجودہ شام، لبنان، اردن اور فلسطین سرزمین حشر و نشر ہے۔ یہ انبیاء کی سرزمین کہلاتی ہے۔ معرکہ حق و باطل میں شام اور اہل شام کی ایک خاص قدر و منزلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فتنے کے دنوں میں مسلمانوں کا خیمہ غوطہ ہوگا جو دمشق نامی شہر کے ایک جانب ہوگا، اور وہ شام کا بہترین شہر ہوگا۔ جامع الترمذی کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شام والوں میں بگاڑ آ جائے گا تو تم میں کوئی بھلائی نہیں رہے گی۔ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک فتح یاب رہے گا، انہیں رسوا کرنے والا انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ سنن ابی داؤد میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دجال سے جنگ کے دوران مسلمانوں کا پڑاؤ دمشق شہر کی ایک سمت غوطہ میں ہوگا۔ حضرت مکحول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے لیے 3 پناہ گاہیں ہیں۔ جنگ عظیم جو کے انطاکیہ میں ہوگی، اس میں پناہ گاہ دمشق ہے۔ دجال کے خلاف پناہ گاہ بیت المقدس ہے، اور یاجوج ماجوج کے خلاف پناہ گاہ کوتور ہے۔ حضرت نہیک بن سریم سقونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ مشرکوں سے جنگ کرو گے، حتیٰ کہ تمہارے باقی ماندہ لوگ دجال سے جنگ کریں گے۔ دریائے اردن پر تم لوگ مشرقی کنارے پر رہو گے، اور دجال کا لشکر مغربی کنارے پر رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ہر مومن شام میں چلا جائے گا۔ مسیح دجال جب مدینہ منورہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو فرشتے اس کا رخ شام کی طرف پھیر دیں گے، جہاں وہ ہلاک کر دیا جائے گا۔ حضرت مجمع بن جاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دجال کو باب لد میں قتل کریں گے۔ جامع الترمذی کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جنگ کی تیاری کر رہے ہوں گے، جب صفیں درست کر لیں گے تو صلاۃ کا وقت ہو جائے گا۔ عین اسی وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام مشرقی دمشق میں سفید مینار کے قریب 2 رنگدار کپڑوں میں ملبوس 2 فرشتوں کے پروں پر اپنی ہتھیلیاں رکھے ہوئے نازل ہوں گے۔ جب تک مسلمان نماز کی تیاری کر چکے ہوں گے، ان کے قائد و امام مہدی ہوں گے۔ وہ مصلی پر کھڑے ہی ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر انہیں امامت کرنے کی خواہش کریں گے۔ تاہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ مہدی کے دونوں کاندھوں کے درمیان رکھ کر فرمائیں گے، آپ آگے بڑھ کر امامت کرائیے، یہ اقامت آپ ہی کے لیے کہی گئی ہے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، دروازہ کھولو۔ جب دروازہ کھولا جائے گا تو اس کے پیچھے دجال اپنے 70,000 یہودی ساتھیوں کے ہمراہ موجود ہوگا، ہر ایک کے پاس منقش تلوار اور سر پر تاج ہوگا۔ دجال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھے گا تو اس طرح گلنا شروع ہو جائے گا جس طرح پانی میں نمک، وہ فوراً ہی بھاگ کھڑا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے باب لد کے قریب جا کر پکڑیں گے۔ دجال خبیث نمک کی طرح پگھلنے لگے گا، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے پکڑ لیں گے اور نیزے سے موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دجال کا خون نیزے پر لگا ہوا دکھائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ یہود کو شکست اور ذلت سے دوچار کرے گا۔ لد وہ جگہ ہے جہاں اسرائیل نے اپنا فوجی اڈا قائم کر رکھا ہے۔ حضرت مفتی رفیع عثمانی نے بتایا کہ اب سے کئی برس قبل وہ تبلیغ کے سلسلہ میں فلسطین گئے تو وہاں کے ایک شہر لد بھی جانا ہوا جو بیت المقدس کے قریب ہے۔ وہاں ایک بہت بڑا گیٹ دیکھا جو باب لد کا دروازہ کہلاتا ہے۔ اس پر اسرائیلی انتظامیہ نے لکھا ہوا ہے، سلامتی کا بادشاہ دجال جہاں ظاہر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ دجال کی حفاظت کی خاطر اسرائیلیوں نے یہاں ایک بہت بڑا فضائی اڈا قائم کر رکھا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ باب لد ہی کے مقام پر ایک کنواں ہے۔ یہودی شہری انتظامیہ نے وہاں سے ایک سڑک گزارنے اس کنویں کو ختم کرنا چاہا، مگر بلڈوزروں اور طرح طرح کی مشینوں سے بھی اس کنویں کو ختم نہیں کیا جا سکا۔ مجبوراً سڑک وہاں سے ہٹ کر گزارنی پڑی۔ وہاں اب یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک تاریخی مقام ہے۔ اسرائیلیوں نے لد کے مقام پر ہی اپنے ملک الاسلام دجال کے لیے ایک محل بنایا ہے۔ مذکورہ بالا نبوی پیشن گوئی کے تناظر میں اگر ہم موجودہ حالات کا جائزہ لیتے ہیں
تو مستقبل قریب و بعید میں پیش آنے والے حالات کا ہمیں بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔ بلد الشام کا سارا علاقہ جنگ کی لپیٹ میں ہے۔ فلسطین پر حالیہ اسرائیلی حملے اور شام و عراق میں جاری تصادم کے نتیجے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ سلسلہ اب تھمنے والا نہیں ہے۔ ایک طرف یہودی عمراء اپنے نجات دہندہ کے منتظر ہیں، جس کے لیے وہ مسجد اقصیٰ اور گنبد صخرہ پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے بے چین دکھائی دیتے ہیں۔ وہ اپنی قوم کو چند نشانیاں دکھا کر انہیں ربانی اشارے قرار دیتے ہوئے ایک عظیم جنگ کے لیے تیار کر چکے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں ایک بار پھر سخت حالات پیش آنے والے ہیں۔ ممکن ہے اس مرتبہ اسرائیل کے ساتھ تصادم میں کچھ عرب ممالک بھی شامل ہو جائیں اور اسرائیل کو عارضی فتح ہو جائے اور اسرائیل کی سرحدیں مدینہ منورہ تک جا پہنچیں اور اس سے قبل مسجد اقصیٰ کو شہید کر دیا جائے گا۔ اس جنگ میں عیسائی بھرپور انداز میں یہودیوں کا ساتھ دیں گے، چونکہ عیسائی راہبان کا یہ خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر یہودی عیسائیت قبول کر لیں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آئندہ برس ستمبر میں یہودیوں کے عید المظال کے بعد عربوں کے اتحاد کو اسرائیل پر متحدہ حملہ کے لیے اکسایا جائے گا اور اس میں عربوں کو شکست دے دی جائے گی، جس کے بعد بیت المقدس کو شہید کر دیا جائے گا تاکہ اس جگہ قدس الاقداس کی تعمیر کا آغاز کر دیا جائے، جس کی ربانی نشانی کے طور پر مقدس شمعدان اور تابوت سکینہ بازیافت کر لیا جائے گا۔ پاپائے روم کے حالیہ عرصے میں روم کی جانب سے اسرائیل کو بطور تحفہ عطا کی جائے گی۔ اسی طرح شمعدان کو کسی افریقی ملک سے درآمد کر لیا جائے گا اور اسے اسرائیل منتقل کرتے ہوئے ہیکل سلیمانی میں استادہ کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد مطلوبہ مقدس سرخ گائے کی بھی شناخت کر لی جائے گی، جس کو ذبح کرتے ہوئے یہودیوں کی تطہیر کر دی جائے گی اور پھر دجال اکبر کا انتظار کیا جائے گا۔ اس سے قبل یہ بھی ممکن ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات تلخ ہو جائیں گے، چونکہ اب اسرائیل کو امریکہ کو غیر محفوظ ثابت کرتے ہوئے اقوام متحدہ اور اس سے ملحق دیگر عالمی اداروں کے ہیڈ کوارٹرز امریکہ سے بھی اسرائیل منتقل کرا لیا جائے گا اور ان اداروں کو عالمی حکومت کے وفاقی اداروں جیسا کام کرنے لگیں گے، چونکہ ان اداروں کا قیام کا شوشہ بھی ساری دنیا پر واحد حکومت کے نظریہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی چھوڑا گیا تھا۔ یاد رہے کہ دجال اکبر کے ظہور کے زمانوں کو قریب کرنے کا ایک مخصوص طبقہ سال میں ایک معین دن مادر ذات برہنہ ہو کر انسانی خون پی کر دجال کی پوجا کرتا ہے، اور اس کی دانست میں اب دجال کے ظہور کا وقت قریب تر آ چکا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔